السلام علیکم. کل میرے پاس کلینک پہ ایک 14 سال کا بچہ آیا. اس کی والدہ اس کو لے کر آئی تو والدہ بہت زیادہ پریشان تھی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں نے بچے کا اسکول چھڑوا دیا, اب ہم گھر میں کیا کام کریں. بچہ دیکھنے میں بہت اچھا انٹیلیجنٹ بچہ تھا. میں نے ان سے پوچھا کیوں. انہوں نے کہا جی بچہ جو ہے وہ اسکول جب جاتا ہے تو باقی بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس بچے کو اپنے گروپ میں شامل نہیں کرتے, اس سے دوستی نہیں کرتے, اور اس وجہ سے اب میرا بچہ جو ہے وہ اسکول جانے سے تنگ ہوتا ہے اور وہ اسکول نہیں جاتا. وہ بچہ ہائی فنکشننگ آٹزم تھا. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے فیچرز اس میں تھے. شروع میں وہ آہستہ آہستہ اس پہ تھیراپی ہوئی, کام ہوئی, بچہ بہت زیادہ امپروو ہو گیا تھا. تو دیکھنے میں بچہ بہت اچھا تھا. وہ بچہ میرے سے سینٹینس میں باتیں کر رہا تھا, پورے مطلب جملے بچہ بول رہا تھا, اپنی ضرورت کی چیزیں بتا رہا تھا, میرے ساتھ کمیونیکیشن کنٹینیو کر رہا تھا. لیکن اس کے لیے لوگوں کو سمجھانا جو تھا وہ آسان نہیں تھا. وہ اسکول میں جہاں پہ وہ جا رہا تھا وہاں پہ وہ ٹیچر اور وہ بچے, یہ ایشو اب آ رہا تھا. اس بچے کو یہ نہیں پتا تھا دوستی کیسے کرنی ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن کی پرابلم آپ کو پتہ ہے کہ ان بچوں میں رہ جاتے ہیں. اس لیے وہ کیسے کسی سے بات کرنی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کو بات کر لیتا تھا لیکن کس انوائرمنٹ میں کیسی بات کرنی ہے وہ ذرا اس کو پرابلم تھا. اس لیے وہ ذرا دوسرے بچوں سے ذرا مختلف طریقے سے ریسپونڈ کرتا تھا. اور پھر جو ہے باقی بچوں نے پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, اس کا نام رکھنا شروع کر دیا, اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا. اور بعد میں تو والدہ بتا رہی تھی کہ اس کو فزیکلی تنگ بھی کرتے تھے, پش بھی کرتے تھے. اور پھر والدہ نے بتایا کہ اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. پہلے وہ بڑا کام چائلڈ تھا, سکون سے بیٹھتا, وہ غصہ کرنا شروع ہو گیا, ایگریشن کے سائنز اس میں آنا شروع ہو گئے. اور گھر میں کہتا تھا کہ ماما آئی ول ہٹ عبداللہ, یا کوئی بچے کا نام لے کے جو کہ اس کو اسکول میں تنگ کرتا تھا. اور بہانے کرتا تھا کہ اسکول نہیں جانا, مطلب اس طرح کی اسکول اوائڈنس آنا شروع ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پرابلم آٹزم تھا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے, یا پرابلم بولی تھا, یا پرابلم ہمارے سسٹم میں ہے. ہم اکثر نا بچوں کو دیکھتے ہیں اور بچوں کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے تھے. ایون اسکول ٹیچرس بھی وہ کہتی ہیں نہیں جی اس بچے کو تو ہم لے ہی نہیں سکتے. یاد رکھیں مسئلہ بچے میں نہیں ہوتا ہمیشہ. مسئلہ اب اس جو کانٹیکسٹ میں نے بتایا ہے اس میں مسئلہ سسٹم میں ہے, بچے میں پرابلم نہیں ہے. ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ عام بچوں کی نسبت آٹزم کے بچے ہیں جن کو سوشلائزیشن اور کمیونیکیشن کے پرابلم ہو سکتے ہیں, یہ عام بچوں کے بولنگ میں زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, یعنی عام بچوں سے زیادہ ان کی بولنگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کمیونیکیشن کا سٹائل ذرا مختلف ہوتا ہے, ان کے انٹرسٹ ذرا تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج تھوڑی مختلف ہوتی ہے, ذرا باڈی کلوز رکھتے ہیں, اپنے آپ میں رہتے ہیں. اور پھر جو بچہ مختلف نظر آئے پھر اس کو ٹارگٹ بنانا وہ نظر میں بھی آ جاتا ہے اور اس کو ٹارگٹ بنانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ مختلف ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے, خرابی نہیں. مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ڈفرینٹلی ایبل, ڈفرینٹ طریقے سے اپنی چیزیں پرفارم کرے. بولنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ ویک ہے, یا بولنگ کرنے کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ پیرنٹنگ غلط ہوئی ہے, بچے کو اتنا چلاک اور تیز نہیں کیا کہ وہ بولنگ کا ریسپانس نہیں کرا. بولنگ کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آٹزم کی وجہ سے بچہ کوئی کمزور ہے یا بچے میں کوئی پرابلم ہے. بولنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا سسٹم بہتر کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گوروں کے اندر اسکول میں بولنگ پریونشن پروگرام ہوتے ہیں, اینٹی بولنگ پالیسیز ہوتی ہیں اور بڑا اسٹرکٹ ان پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی اس لیول پہ کام نہیں ہوتا کیونکہ ٹیچرس کو ٹرین نہیں کیا گیا اس بولنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے. اس کی پریونشن کی ایک اسٹریٹجی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا, میں اس پہ ویڈیو بنا بھی دوں گا. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کلاس میں جو بچے آ رہے ہیں ان کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے کہ بچے ہیں, ہر طرح کی ایبلٹیز کے بچے ہیں, ان کو بولی نہیں کرنا, ان کی ایک اسپیشل نیڈز ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے, اور پیرنٹس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم بولنگ پریونشن پلان پر کام کرتے ہیں تو اور ساتھ ہم اپنے ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں تو کلاس میں بچے بھی ہیں وہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. نارملی میکانزم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آٹزم کا ایک بچہ جو کہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو چاہے ہم پہلے ایک اسکول کے ایک سیکشن میں رکھیں جہاں پہ آٹزم کے ہی بچے ہوں, اس کے بعد اس کو کچھ آورس کے لیے وہ اس کلاس میں بھیجیں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ نارملی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بٹھائیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹائم بڑھائیں. انکلوژن کا تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے. اور اگر ان چیزوں پہ کام کریں گے تو وہ بچہ جو اسکول جا رہا تھا اور پھر وہ بہانے کرنا شروع ہو گیا اس کا کہ میں نے اسکول نہیں جانا, پیٹ میں درد ہے, اس کا کانفیڈنس کم ہو گیا, اس میں اچانک ایگریشن ہو گیا, تو یہ اور اس کے سمٹم اگر بڑھ گئے ہوں ان ساری چیزوں کی وجہ سے اگر آپ ان پالیسیز پہ کام کریں گے تو بچے کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گی. بچے کو یاد رکھیں کہ بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو, ہر بچے کو عزت چاہیے, ہر بچے کو جو ہے دوستی کرنے کی انوائرمنٹ چاہیے, اور
باقی بچوں کو اس بچے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور یہ ان بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے. اور ہمارا مقصد آٹزم کو بدلنا نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو اتنا بہتر بنایا جائے کہ آٹزم یا کوئی بھی نیورو ڈائیورجنٹ بچہ ہو اس کو انوائرمنٹ ایکسیپٹ کرے, اس کی گروتھ کے لیے اس کے وہاں پہ اس کو ماحول دیا جائے, کیونکہ ان بچوں کی جو ایبلٹیز ہیں وہ اکثر اوقات عام بچوں کی ایبلٹیز سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک کوٹ ہے کہ جس کا میں میننگ آپ کو بتاتا ہوں, کہ بچہ کہتا ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو مختلف لگ رہا ہوں, جبکہ میں ہنستا ہوں کیونکہ مجھے آپ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح کے دکھتے ہیں. تھینک یو.